جھوٹ بولتے ہو تم، محبت نہیں کرتے ہو تم مجھ سے۔ محبت ایسی نہیں ہوتی، تمہیں بس ضد ہے مجھے حاصل کرنے کی ضد۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ شہرزاد اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی، وہ اس پر الزام لگائی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کو اس ملازمہ پر پورا بھروسہ تھا جس سے وہ 8 سال سے ملی نہیں تھی، مگر وہ اس پر بالکل بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ الزام کا دل اذیت سے بھر گیا تھا۔ جس انسان سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں، اس کی بے اعتباری ایسے ہی مار دیتی ہے۔ اپنی بات نہ سنی جانے پر اب کی بار الزام کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ وہ اسے دونوں کلائیوں سے تھام کر کرسی پر بٹھاتا خود 2 زانوں اس کے قدم میں آ بیٹھا تھا۔ بس خاموش، بہت فضول گوئی کر لی تم نے، اب میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں مر سکتا ہوں مگر تمہاری پاک دامنی پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی حسام سے تمہیں چھیننے کے لیے یہ گری ہوئی حرکت کر سکتا ہوں۔ اگر ایسے ہی تمہیں حاصل کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ الزام اس کے آنسوؤں کو دیکھتے بے چینی سے بولا تھا۔ یہ لڑکی اس کی جان لے کر ہی چھوڑنے والی تھی۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا مگر شہرزاد اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب کی بار الزام قریشی کا بھی ضبط ختم ہوا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اتنی دیر صبر کا مظاہرہ اس کی ہر بات برداشت کر رہا تھا، مگر یہ لڑکی اس پر الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اذیت دیے جا رہی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جب بولنے پر آیا تھا تو شہرزاد کو سہما کر رکھ گیا تھا۔ تمہارے دماغ میں اپنے لیے بھری نفرت نہیں نکال سکتا میں۔ تمہیں غلط سوچنا ہے میرے بارے میں تو بے شک سوچو۔ میں تمہیں یہاں صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ حسام سے دوبارہ شادی کرنے اور اس حلالہ جیسے فعل سر انجام دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ الزام اس کے پاس سے اٹھتا تنبیہی لہجے میں انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے بولا تھا، جس پر شہرزاد اس سے بھی زیادہ غصہ دکھاتی اس کے سامنے آئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یہ بات کہنے آؤ گے اور میں مان جاؤں گی؟ تمہاری کہیں کوئی بھی بات میں نہیں مانوں گی۔ تم سے تو کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دوں۔ شہرزاد کی کئی بات پر الزام واپس پلٹا تھا۔ اس نے بے یقینی بھری نگاہوں سے شہرزاد کی جانب دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اس کی ضد میں آ کر کیا کرنے والی تھی؟ مگر شہرزاد اسے بھی بولنے کا موقع دیے بغیر واش روم میں بند کر گئی تھی خود کو۔ وہ اسے ضدی بول رہی تھی جبکہ ضد تو اس نے خود لگا رکھی تھی الزام قریشی کی محبت کے ساتھ۔ وہ اس کے دل کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ اب کی بار تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے کچھ نہیں کیا مگر اب کروں گا، کیوں نہ کہ تمہیں صرف الزام قریشی ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ تم اب صرف اور صرف میری بنو گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو دنیا کی ہر شے کو آگ لگا دوں گا۔ اسے تم الزام قریشی کی عاشقی مانو یا ضد، مگر اب ہماری ملاقات میرے بیڈ روم میں ہی ہوگی۔ انتظار کرنا میرا۔ اب میں تمہیں ایک شوہر کی حیثیت سے ہی ملوں گا اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ تم میرا وہ روپ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ الزام قریشی دروازے کے قریب کھڑے ہو کر بھاری گمگیر لہجے میں بولتا اندر چھائی خاموشی سے اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت اچھے سے اس کی ساری بات سن رہی ہے۔ شہرزاد آنکھیں سختی سے نیچے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اس کے الفاظ پر گھبرا گئی تھی، مگر وہ اس شخص کی باتیں سچ ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دینا چاہتی تھی، چاہے اسے اپنا آپ برباد کرنا پڑتا، حلالہ جیسا فعل ہی کیوں نہ سر انجام دینا پڑتا۔ وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی، مگر اس شخص کی ضد کبھی پوری نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ شہرزاد نے حسام سے دوبارہ نکاح کی رضامندی دے دی تھی۔ وہ حلالہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ جہاں سلمہ بیگم اس کی واری صدقے جا رہی تھی، وہیں فریحہ بیگم اور جبران قریشی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ یہ غلط ہے، مگر وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ آمینہ بیگم بھی مسلسل اسے کالز کر رہی تھی، مگر وہ ان کی کالز پک نہیں کر رہی تھی۔ وہ انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لڑکی آج زندگی میں پہلی بار ضد پر اتری تھی۔ وہ اتنی شدید ضد کو اپنا ہی نقصان کرنے پر تل گئی تھی۔ اسے الزام قریشی کی جانب سے کسی شدید قسم کے ہنگامے کا انتظار تھا۔ اس شخص کی تڑپ اب شہرزاد کے دل کی تسکین کی وجہ بنی تھی، مگر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ الزام کی خاموشی سے اندر ہی اندر کھٹک رہی تھی۔ کرتے کرتے اس کے نکاح کا دن آ ٹھہرا تھا، مگر الزام کی جانب سے ابھی تک کوئی ری ایکشن نہیں ملا تھا۔ نہ ہی شہرزاد نے اسے قریشی ولا آتے جاتے دیکھا تھا۔ وہ کسی سے اس بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، کیوں نہ کہ ہر وقت الزام قریشی کے گن گانے والے اس کے گھر والے خاص کر اس کی ساری کزنز الزام کا ذکر بھی نہیں کر رہی تھی۔ جبکہ دوسری جانب جیسے ہی الزام کو شہرزاد کے فیصلے کا پتہ چلا تھا، وہ شدید غصے کا شکار ہوا تھا، مگر وہ اپنا اگلا پلان پہلے ہی تیار کر چکا تھا، جس پر جبران قریشی کے ساتھ مل کر عمل پیرا ہونا تھا۔ طلال قریشی حلالہ کے لیے کسی قابل اعتبار انسان کی تلاش میں تھے جو ان سے بھاری رقم لے کر اس عمل کو پورا کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اقرار قریشی اور جبران قریشی نے طلال قریشی کے آگے اس بات کی سخت مخالفت کی تھی، مگر طلال قریشی کے نزدیک اپنے بیٹے کی خواہش سے زیادہ شہرزاد کی کروڑوں کی زمین جائیداد پر تھی، جو شہرزاد کے کسی اور سے شادی کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے بہت آرام سے نکلی جانی تھی۔ طلال قریشی بظاہر شہرزاد کے لیے باپ کی طرح شفقت برسانے کا دکھاوا کرنے والے
اب اپنی لالچ میں آ کر اس یتیم لڑکی کا حلالہ کروانے پر تل گئے تھے۔ حلالہ کی نیت سے کیے جانے والے نکاح کو لعنتی فعل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں اس کو کوئی ثواب کا کام نہیں سمجھا گیا۔ دین اسلام کے بارے میں سب کچھ جانتے بوجھتے پورا شعور رکھنے کے بعد بھی وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے، صرف دولت کی لالچ کی خاطر۔ یہ وجہ بھی ٹھیک سے کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، کیوں کہ کوئی بھی طلال قریشی سے اس حد تک گرے جانے کی امید نہیں رکھ رہا تھا۔ طلال قریشی اور سلمہ بیگم یہی چاہتے تھے کہ شہرزاد کی شادی دوبارہ حسام سے ہو جائے اور اجزام کی ان کی بیٹی رامین سے، تاکہ ان کے دونوں بچے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں۔ آمینہ بیگم جیسی اچھی اور نرم ساس ملنا بھی قسمت کی بات تھی۔ اقرار قریشی اور جبران قریشی جو ہر معاملے میں اپنے بڑے بھائی کے اشاروں پر ہی چلتے آئے تھے، اس بار شہرزاد کے ساتھ ہوتا یہ غلط عمل برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اس کی سختی سے مخالف کرنا چاہتے تھے، مگر وہ بہت اچھے سے یہ بات بھی جانتے تھے کہ طلال قریشی کبھی ان کی بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی شہرزاد طلال صاحب کے خلاف جا کر ان کی بات سنے گی۔ وہ سب سے زیادہ انہی کو مانتی تھی۔ اجزام کے بنائے گئے پلان پر انہوں نے کسی قسم کی مخالف کیے بغیر طلال قریشی کے سامنے یہی دکھایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں نے ہی حلالہ کے لیے طلال قریشی کے آگے سب سے زیادہ قابل اعتبار انسان اجزام قریشی کو ہی بتایا تھا۔ بھائی صاحب، اجزام سے بہتر اس کے لیے ہمیں کوئی انسان نہیں مل سکتا۔ آپ جانتے تو ہیں آمینہ بھابھی کی ہر بات مانتا ہے وہ۔ اس کی جانب سے ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ سچ کہیں تو ہمیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اجزام پر بھروسہ ہے۔ جبران قریشی اور اقرار قریشی اجزام کی جانب سے سمجھائی ساری باتیں حرف بہ حرف بولتے طلال قریشی کو پوری طرح قائل کر گئے تھے۔ تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، نہ جانے میرا خیال اجزام کی طرف کیوں نہیں گیا، مگر کیا وہ اس کے لیے مانے گا؟ طلال قریشی کو راضی ہوتا دیکھ ان دونوں کے ساتھ ساتھ فون پر ساری گفتگو سنتا اجزام قریشی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جی بھائی صاحب، کیوں نہیں مانے گا؟ آپ ایک بار بات کر کے تو دیکھیں۔ جبران قریشی نے بہت مشکل سے اپنی خوشی کو چھپا رکھا تھا۔ طلال قریشی کے فون کرنے پر اجزام قریشی زندگی میں پہلی بار اتنی جلدی وہاں پہنچا تھا۔ اپنی ماں کے علاوہ کبھی کسی کی نہ سننے والا طلال قریشی کی جانب سے کہی اتنی بڑی بات مان گیا تھا۔ یہ بات حیرت کے باعث ضرور تھی، مگر اس بات پر کسی نے بھی دھیان نہیں دیا۔ طلال قریشی اس کام میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اجزام بھی یہی چاہتا تھا کہ آمینہ بیگم کے آنے سے پہلے یہ سب ہو جائے، کیوں نہ کہ ان کا اس پلان میں شامل ہونا ذرا مشکل کام ہی تھا۔ طلال قریشی نے آج شام کو نکاح رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اجزام کے کہنے پر جبران قریشی نے بہت ہی طریقے سے طلال قریشی کو اجزام قریشی سے شہرزاد کا حلالہ کرنے والی بات فی الحال سب سے پوشیدہ رکھنے کو ہی کہا تھا۔ اجزام جانتا تھا کہ جیسے ہی شہرزاد کو اگر پہلے یہ بات پتہ چلی تو وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر نکاح کے وقت اس کے پاس انکار کرنے کا موقع نہیں بچے گا۔ شہرزاد نے اجزام کی ضد میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر اب اس کا دل مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ وہ حلالہ جیسا ناپاک عمل کرنے جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح کس انسان سے کروایا جا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد کی حلالہ کی شرطیں جان کر اس کو اپنا دل رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھلا اس سب کے لیے کیسے راضی ہو سکتی تھی؟ صرف ایک انسان کو مزہ چکھانے کے لیے؟ کیا وہ اس کے لیے اتنا ضروری تھا؟ وہ اس کو اذیت دینے کی خاطر اپنی زندگی مزید برباد کر رہی تھی۔ شہرزاد نے بالکل سادہ سا کریم کلر کا لباس پہن رکھا تھا، جس کے اوپر میرون شال کر کے اس کے پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ شہرزاد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے نیچے ڈرائنگ روم میں لایا گیا تھا۔ یہاں درمیان میں پارٹیشن کر کے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا تھا۔ شہرزاد کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی، مگر اس کی دھڑکنیں تو اس وقت تھم گئی تھیں جب اس کی سماعتوں سے اجزام قریشی کا نام ٹکرایا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے قریب بیٹھی فریحہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ مولوی صاحب اس سے اس کی رضامندی پوچھ رہے تھے، مگر وہ تو ہوکوں کی طرح ان سب کو ہی تکے جا رہی تھی۔ ایک بار بھی اس کے دماغ میں ایسی کوئی سوچ نہیں آئی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہارے ماموں کی بات ہو چکی ہے اجزام سے، اس نے وعدہ کیا ہے وہ نکاح حلالہ کی نیت سے ہی کر رہا ہے، کل ہی وہ تمہیں طلاق دے دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمہ بیگم نے اسے تسلی دی تھی، جبکہ فریحہ بیگم نے ناگواری بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جنہیں یہ الفاظ ادا کرتے ذرا سی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لالچ میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے، یہ بات انہیں اب دیکھنے کو بہت اچھے سے مل رہی تھی۔ شہرزاد کی جانب سے خاموشی پر جہاں دوسری جانب بیٹھے اجزام قریشی کی سانسیں رک گئی تھیں، وہیں جبران قریشی اور اقرار قریشی نے بھی گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ طلال قریشی تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب آ گئے تھے۔ شہرزاد بیٹا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پر بھروسہ رکھو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے طلال قریشی نے اسے نکاح قبول کرنے کا کہا تھا۔ جب شہرزاد کے کانپتے ہونٹوں سے وہ الفاظ نکلے تھے جو وہ اجزام قریشی کی سماعتوں میں امرت گھول گئے تھے، نکاح نامے پر سائن کرتے اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھا۔
جو اس وقت اپنی شرمندگی میں طلال قریشی نوٹ نہیں کر پائے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے سائن کرتے شہرزاد کو لگا تھا وہ کسی بھی وقت اپنے حواس کھو دے گی۔ یہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا تھا؟ جس انسان کی ضد میں آ کر وہ حلالہ جیسے عمل کے لیے راضی ہوئی تھی، ابھی وہ اسی کے نام اپنے سارے حقوق لکھوا گئی تھی۔ شہرزاد کو اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اس لمحے سے حسام قریشی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، جس کے جذباتی پن کی وجہ سے آج وہ اس انسان کو سونپ دی گئی تھی۔